بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چروائے کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں ایک چروائے کی آواز آئی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے میرے عزیز جان خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آئیں، تیرے سر میں کنگھی کروں، جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو جائے تو اسے اپنے ہاتھوں سے دھوؤں، نت نئے کپڑے سی کر تجھے پہناؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو ان کی مرمت کروں، تجھے تر و تازہ دودھ پلاؤں، اگر تو کبھی بستر علالت پہ پڑ جائے تو تیرے رشتہ داروں سے بڑھ کر تیری تیمارداری میں پیش رہوں، تجھے دوا پلاؤں، تیرے ہاتھ پاؤں کا مساج کروں، جب تیرا آرام کا وقت ہو تو تیرا بستر خوب جھاڑ پونچھ کر صاف ستھرا کر دوں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو بلا ناغہ صبح شام گھی اور دودھ تیری خدمت میں آ کر پیش کروں، پنیر، روغنی روٹیاں اور خوشبودار دہی، یہ سب چیزیں تیرے سامنے رکھ دوں۔ غرض میرا کام ہر انداز سے تجھے آرام دینا اور خوش رکھنا ہو، تیری خدمت کرتا ہوں، میری بکریوں کا سارا ریوڑ تجھ پہ قربان، اب تو میرے سامنے آ جا، تجھ سے دوری اب میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ چروایا بہت مست ہو کر ایسی باتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرمستی کے عالم میں اس کے پاس گئے اور بولے، اے احمق، یہ تو کیسی بے کی باتیں کر رہا ہے؟ چروائے نے اس سرمستی کے عالم میں کہا کہ اس سے کر رہا ہوں جس نے مجھے اور تجھے تخلیق کیا اور یہ زمین و آسمان بنائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید غضبناک ہو کر بولے، ارے بد نصیب، اپنی اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہیں رہا، تو بجائے مومن ہونے کے کافر ہو گیا ہے۔ خبردار، آئندہ ایسی بے سروپا باتیں منہ سے نہ نکالنا، اپنے حلق میں روئی ٹھونس لے، کیونکہ تیری اس گستاخانہ جرات سے کفر کی بدبو سارے عالم میں پھیل گئی ہے۔ ارے نادان، یہ دودھ، دہی اور روغنی روٹیاں تو ہم مخلوق کے لیے ہیں، کپڑوں کے محتاج ہم لوگ ہیں، حق تعالیٰ تو ان تمام ضروریات سے پاک ہیں، اگر تو نے اپنی ایک گستاخ زبان خاموش نہ کی تو غیرت حق آتش بن کر کل کائنات کو جلا ڈالے گی۔ خدا ایسی خدمتوں سے بے نیاز ہے، دودھ تو وہ پیے جس کا بدن اور عمر بڑھنے والی ہو اور جو کمزوری محسوس کرتا ہو، اور موزے وہ پہنے جو پاؤں کا حاجت مند ہو۔ حق تعالیٰ تو ان سب باتوں سے بری ہیں، پاک ہیں، تو اس کے عذاب سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ جب اس غریب چروائے نے سنے تو اس کے حواس جاتے رہے، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بولا، اے خدا کے جلیل القدر پیغمبر، تو نے ایسی بات کہی کہ میرے لب ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے اور مارے شرمندگی کے میری جان عذاب میں پڑ گئی ہے۔ حکایات سعدی یہ کہتے ہیں کہ چروائے نے ایک طویل آہ بھری، اپنا گریباں تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح سر پر خاک ڈالتا نظروں سے غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو خدا نے ان سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے الگ کیوں کر دیا؟ تجھے ہم نے دنیا میں جدائی کے لیے بھیجا کہ ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں احتیاط کو ملحوظ رکھ اور فراق کی حد میں قدم نہ رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کی الگ فطرت بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل دی ہے۔ جو بات ایک دوسرے کے حق میں اچھی ہے اور وہ دوسروں کے لیے بری بھی ہو سکتی ہے، جو ایک کے لیے تریاق کا اثر رکھتی ہے اور وہ دوسرے کے لیے زہر العلل کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک کے حق میں نور تو دوسرے کے حق میں نار، ایک کے لیے گلاب کا پھول تو دوسرے کے لیے خار۔ ہماری ذات پاکی ناپاکی سے پاک ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ درکار ہے، اسے پیدا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس پر اپنی کمالات کے جوہر اشکار کریں۔ جو شخص جس زبان میں اور جس طرح ہماری تعریف کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو موتی اس کے منہ سے نکلتے ہیں
ان سے مداثرہ خود ہی پاک ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر سے دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ اس کے باطن اور حال کو دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، ایک ہی محفل میں عقل مندوں کے آداب محفل اور ہیں، دل جلوں کے اور فرازینوں کے اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عقاب امیز خطاب سنا تو سخت نادان ہوئے اور بارگاہ الہی میں انتہائی پشیمانی اور شرمساری سے درگزر کی درخواست کی، اور پھر اسی بے چینی کی حالت میں اس چروائے کو ڈھونڈتے جنگل میں چلے گئے۔ اس کے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے اتنا پیدل چلے کہ آبلا پا ہو گئے، سراؤ بیابان کا چپا چپا چھان مارا، لیکن چروائے کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ کہتے ہیں کہ دیوانوں کا نقش پا فرازینوں کے نقش پا سے جدا ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جستجو جاری رکھی، یہاں تک کہ رضا الہی سے آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے۔ چروائے نے ان کو دیکھ وحشت زدہ نگاہوں سے کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا گستاخی سرزد ہوئی کہ تو یہاں بھی آن پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چروائے، تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ بنا لیا ہے، اور اجازت فرمائی کہ جس طرح بھی تو چاہے اپنے خدا کو یاد کر۔ تجھے کسی ادب آداب اور قاعدے کرینے کی حاجت نہیں۔ تیرا کفر خدا کے نزدیک اصل دین ہے، تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چروا آبیدہ ہو کر بولا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ بول سکوں۔ میرا دل لہو ہو چکا ہے اور اب میری منزل سدرۃ المنتہا سے بھی آگے ہے۔ میں ان چند دنوں میں ہزاروں لاکھوں برسوں کے فاصلے طے کر چکا ہوں، آسمان سے بھی آگے نکل گیا۔ میری حالت اب ناقابل بیان ہے، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت سمجھ۔ اس حکایات سے یہ بات عقل میں آتی ہے کہ ہم انسان جو خدا کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں تو ہماری حالت اس چروائے سے بھی کچھ مختلف نہیں۔ ہم اس سے بہتر کہاں ہو سکتے ہیں جس کی حمد و ثنا کو خدا نے اپنے لیے پسند فرما لیا تھا۔ ہم انسان تو ابتدا سے انتہا تک ناقص ہیں، اور ہمارا قول و عمل بھی ناقص ہیں۔ یہ تو محض پروردگار رحمان و رحیم کا کرم ہے کہ وہ ہماری ان ناقص عبادات کو قبول فرما لیتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے سرشار کرتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس حکایات سے ایک یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اپنی عبادات کے قابل ہوتے ہوئے کسی دوسرے انسان کی عبادت کو کم تر سمجھنا غلط ہے۔ بعض عبادات گزار بندے اپنی اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انسان کو ظاہر دیکھ کر اس پر جہنمی ہونے کی مہر ثبت کر دیتے ہیں، جو خدا کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کو جنت یا جہنم کی صنعت دینے کے بجائے اپنے ناقص اعمال کا احتساب کرنا چاہیے۔ کوئی بے عیب نہیں ہے کہ ہماری نظروں میں جو گنہگار ہو وہ بارگاہ الہی میں اعلیٰ مرتبے کا حامل ہو، اور جسے ہم عبادت گزار سمجھتے ہوں وہ اپنی حرکتوں کے باعث خدا کی رحمتوں سے محروم ہو چکا ہو۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔